السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اقصاصف ہے اور میں گلبرگ میڈیکل سینٹر میں بطور کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے، جو کہ ہے کہ حمل کے دوران عورتوں کو ہسپتال میں چیک کرانے کی کیا اہمیت ہے۔ عورت کا حمل کے دوران ہسپتال میں ریگولر آنا اور ڈاکٹر کو چیک کرانا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی بیماریاں جو عام طور پہ حمل کے دوران ہو جاتی ہیں ان کا وقت مناسب وقت پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور ان کی مناسب وقت پہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سٹارٹ کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ شروع کے حمل میں عورت کا ہسپتال میں چیک کرانا اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو اس کے حمل کے صحیح ہونے کا پتہ چل جائے، اس کے علاوہ اس کی بہت جو لیبارٹری کے کچھ اہم ٹیسٹ ہیں جو کروانے کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں کہ شامل ہے خون کا ٹیسٹ، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کی جسم میں خون کی مقدار کتنی ہے، وہ ٹیسٹ کرایا جاتا ہے۔ پیشاب کا ٹیسٹ، ہیپیٹائٹس بی سی کا ٹیسٹ اور شوگر کا ٹیسٹ، یہ تمام ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں تاکہ اگر ان میں سے کوئی بھی بیماری حمل کے دوران عورت کو ہو رہی ہے تو اس کا بالکل صحیح وقت پہ ہمیں پتہ چل جائے، ہم اس کے لیے جو ایک ٹریٹمنٹ ہے اسے اچھے ٹائم پہ سٹارٹ کر کے اس کو کوئی بھی کمپلیکیشن ہونے سے ہم بچا سکیں۔ سٹارٹ کے اندر عورت کو کیا کیا دوائیاں استعمال کرنی چاہیے وہ ٹائملی ڈاکٹر سٹارٹ کرا دے، جیسے کہ فولک ایسڈ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اور خواتین کیونکہ ہسپتال نہیں آتی تو عموماً پہلے 3 مہینے میں وہ فولک ایسڈ بالکل استعمال نہیں کرتی، جبکہ فولک ایسڈ کی ایک چھوٹی سی گولی آپ کے بچے کی دماغ، حرام مغز کی بناوٹ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اگر آپ فولک ایسڈ نہیں لیتے تو اس سے آپ کے بچے کے دماغی مسائل ہونے کا خدشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ عمومی طور پہ جو ہسپتال کتنی دفعہ آنا چاہیے حمل کے دوران، تو اگر تو آپ کا شروع سے حمل جب تشخیص ہوا تو وہ بالکل ٹھیک ہے تو آپ کو ہر 4 ہفتے کے بعد اپنے ڈاکٹر کو ضرور وزٹ کرنا چاہیے، تاکہ وہ ایک تو بچے کی بناوٹ ٹھیک طریقے سے ہو رہی ہے، اس کی نشوماں ٹھیک طریقے سے ہو رہی ہے، اس کا الٹرا ساؤنڈ کر کے پتہ لگا سکے، اس کے علاوہ یہ دیکھ سکے کہ کیا آپ کو حمل کے دوران کوئی بیماری تو نہیں ہو رہی، نئی بیماری تو نہیں ہو رہی۔ اگر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو حمل کے دوران، جیسے کہ بچے کی نشوماں ٹھیک ہو رہی ہو اور خاتون کو کوئی زیادہ مسائل نہ ہوں، تو ہر 4 ہفتے کے بعد اس کو ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے۔ اگر کوئی مسائل اجاگر ہو جائیں تو اس میں آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق 1 ہفتے یا 2 ہفتے جتنی بھی دیر بعد وہ آپ کو بلاتا ہے، آپ کو اس کے پاس لازمی آنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہم بچے اور ماں میں ہونے والی کوئی بھی جو کمپلیکیشنز ہیں ان کو ٹائملی ان کا پتہ لگا کر ان سے بچا جا سکتا ہے اور ماں اور بچے کی جان کو بچایا جا سکتا ہے، جو کہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ پہلے 3 ماہ جن کو ہم فرسٹ ٹرائمیسٹر کہتے ہیں، ان میں سٹارٹ کے اندر آپ نے فولک ایسڈ لازمی لینا ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے بچے کے جو اعضاء ہیں وہ پہلے 3 مہینے میں مکمل طور پر بن جاتے ہیں، تو ان کو ہم نے الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ اعضاء ٹھیک طریقے سے بنے ہیں۔ اگلے 3 مہینے میں جن کو ہم سیکنڈ ٹرائمیسٹر کہتے ہیں، اس کے اندر ایک بہت ہی اہم چیز 22ویں ہفتے پہ کیے جانے والا بڑی مشین کا الٹرا ساؤنڈ ہے، جس پہ کہ 80% تک جینیاتی مواد کی خرابیوں کی وجہ سے ہونے والی بچوں کی بناوٹ میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کی تشخیص کی جاتی ہے۔ یہ الٹرا ساؤنڈ 22ویں ہفتے پہ کروایا جاتا ہے اور یہ انتہائی اہم ہے، لیکن اکثر خواتین یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے کہ ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ریگولر باقاعدگی سے، جب ان کو بلایا گیا ہے تو وہ اس الٹرا ساؤنڈ کو مس کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کی پیدائش کے بعد بہت سی خرابیاں آپ کے سامنے آتی ہیں، جن کا ظاہری بات ہے کہ فائنینشیل طور پر اور ایموشنل طور پر ماں باپ پہ بہت زیادہ برڈن ہو جاتا ہے، جس سے ان کی ایک خاندان پہ پوری پریشانی جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ آخری کے 3 مہینے جن کو کہ تھرڈ ٹرائمیسٹر، لاسٹ ٹرائمیسٹر کہا جاتا ہے، اس کے اندر بچے کی
نشوما کے اندر خرابیاں جو ہیں وہ ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں. اگر وہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور خاتون نے آخری کے 3 مہینے میں اپنا چیک اپ نہیں کرایا تو بچے کی نشوما کے مسائل اجاگر ہو جاتے ہیں، جیسے کہ بچے کا وقت سے چھوٹا رہ جانا، جس کی وجہ سے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد کی زندگی میں بھی اس کی نشوما جو ہے وہ تھوڑی سی کم رہتی ہے باقی بچوں کی نسبت، جس کی وجہ سے اس کی ذہنی صحت جو ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حمل کے دوران باقاعدگی سے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے عین مطابق اس کو چیک کرانا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تو آپ کی علم کے لیے ایک یہاں پہ میں مثال دینا چاہوں گی جو کہ ابھی ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا. ایک مریض کو جس کو ہم نے ایک خاص وقت پر وزٹ کے لیے بلایا تھا اور ہم اس کا الٹرا ساؤنڈ کرا کے بچے کی گروتھ اور اس کی ویل بینگ دیکھنا چاہتے تھے، جو کہ اس نے اپنا جو ہے وزٹ تھا جس دن پہ اس کو بلایا گیا وہ اس دن پہ نہیں کیا، اور اس نے اس بات کو بالکل بھی اتنا زیادہ اہمیت نہیں دی اور یہ سمجھا کہ وہ یہ اسکین 2-4-5 دن بعد بھی کرا سکتی ہے. ہسپتال والوں نے جب ان سے کانٹیکٹ کیا کہ ان کا وزٹ ہے اور ان کو آنا چاہیے اور انہوں نے یہ وزٹ کیوں مس کیا، تو ان کا انتہائی لاپرواہ سا رویہ تھا اور انہوں نے اس چیز کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی ہوئی تھی. خیر ہمارے کہنے پر جب وہ 3 سے 4 دن کے بعد الٹرا ساؤنڈ کے لیے آئے تو ایک ایسی ایمرجنسی سچویشن بن چکی تھی کہ ان کا ایمرجنسی میں ہمیں آپریشن کرنا پڑا، اور اگر اس وقت وہ آپریشن نہ کیا جاتا تو ان کے بچہ شاید بالکل بھی بچ نہ پاتا، اور جب بچے کو آپریشن کر کے نکالا بھی گیا تو اس کی حالت اتنی خاص ٹھیک نہیں تھی، لیکن اسپتال والوں کی بر وقت جو ہے وہ سروسز سے اس بچے کو بچایا جا سکا. تو اس بات کو بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ آپ اس چیز کو بالکل بھی جو ہے وہ ہلکا نہ لیں کہ آپ کی ڈاکٹر آپ کو جو مشورہ دے رہی ہے یا جس وقت اپنے پاس چیک اپ کے لیے بلا رہی ہے آپ اس کو اگنور کر دیں اور اس دن پر یا اس وقت کو اہمیت نہ دیں اور اس وقت نہیں آئیں چیک اپ کے لیے. آپ کو ضرور آنا چاہیے کیونکہ ڈاکٹر کچھ بھی جو آپ کو بتاتے ہیں وہ آپ کی بہتری کے لیے ہے، آپ کے بچے اور آپ کے خاندان کی بہتری کے لیے ہے. تو اس چیز کا بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ آپ حمل کے دوران اپنے ڈاکٹر کو اگر آتے ہیں اس کے پاس چیک کرانے کے لیے تو اس کے مشورے کے عین مطابق اپنا علاج کرائیں تاکہ آپ کے اور آپ کے بچے کو ہونے والے کسی بھی نقصان سے بر وقت کوئی بھی ایکشن لے کے بچا جا سکے. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی اور اس بات سے آپ لوگ اچھا سیکھنے کی اور اس میں عمل کر کے اپنے لیے مفید بنانے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.